کہتے ہیں جناب کہ جی میسل آئل ریزروز ہیں اور اس کے لیے ہم باقاعدہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشیات شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پوسٹ ظاہر ہے اشارہ دے رہی ہے کہ معاملات کتنے اچھے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے. کتنی اہم کتنی بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک 5-6 ارب ڈالر کا ایک ایکسپورٹ ہے اور وہاں سے 1.5 سے 2 ڈالر کی امپورٹ ہے. سو یہ جو ساری بات شروع ہوئی یہ اس طرح ہوئی کہ اس ٹریڈ امبیلنس کو کم کیا جائے اور ایک براڈر ٹریڈ ایگریمنٹ براڈر ٹریڈ جسے کہتے ہیں تعلقات جو ہیں جس سے پاکستان بھی اپنی 5-6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کو چاہے وہ ٹیکسٹائل ہوں چاہے وہ لیدر ہو چاہے وہ میڈ اپس ہوں ان پہ بڑھا سکے اور جو امریکہ سے بھی ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی نان ٹیرف بیریئرز کو اسپیشلی ان کو ایک دقت رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور ایچ ایس کوڈ میں جتنی ٹیرف لائنز ہیں اس میں جتنی مراد دی جا سکیں. پلس آپ کو کل بھی معلوم ہوگا کہ پاکستان اتھارٹیز نے ایک ڈیجیٹل ٹیکس لگا تھا وہ 5% وہ بھی کم کر دیا یعنی کہ 0 آؤٹ کر دیا تاکہ جو گوگل اور باقی ان کی کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کو سہولت دی جائے. اب جو ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے سو دیٹ ٹاکس اباؤٹ اے براڈر انگیجمنٹ. دیکھیے بہت کم لوگ پاکستان کی مائنز اینڈ منرلز کو توجہ دیتے رہے ہیں پچھلے 20-25 سال میں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیٹس اے گڈ اسٹوری فار پاکستان ٹو رائٹ. بلو اکانومی جس کا ایک پارٹ ہے جہاں کے سمندروں میں ہم کہتے ہیں جیولوجیکل سرویز جو اوور دا لاسٹ فیو ایئرز ہوئے ہیں کئی جگہ تو وہ یہ کہتے ہیں میں اتنی بڑی بات کرتے ہوئے تھوڑا گھبراتا ہوں کہ پاکستان میں شاید دنیا کے 4th لارجسٹ آئل ریزروز ہیں. یہ ایکسٹریکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے فار پاکستان. سو اسپیشلی ٹیکنالوجی نو ہاؤ اینڈ دین بلینز آف ڈالرز اینڈ اوور دا ایئرز یہ کام ہوگا. ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ کمپنیز لائک ایگزون موبل جو کہ امریکہ میں کام کرتی ہیں وہ پاکستان آئیں بٹ وی ور ناٹ ایبل ٹو یوز دیٹ نو ہاؤ کہ ہم یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکیں. میں کبھی امید رکھتا ہوں کہ اب اس جو روش ہے اس کو تبدیل کر کے ہم ضرور آگے بڑھیں گے. ٹریڈ ڈیل کی جب ہمارے پاس کیا کیا جزیات ہیں وہ سامنے آ جائیں گی تو وی کین بیٹر ٹاک اباؤٹ اٹ. بٹ چونکہ یہ ایک براڈر ڈیل اب ان کے ساتھ ہو رہی ہے ایک براڈر انگیجمنٹ ہے اور 10 مئی نے بڑی تقویت دی ہے اس چیز کو کہ پاکستان کا جو وقار ہے آفٹر دی انڈین کانفلکٹ وہ ایک جس نیشن کا سامنے آیا ہے ایک وہ نیشن جو رسپانسبل ہے ساتھ ساتھ ایک میکرو اسٹیبلٹی بھی ہے ملک میں. اس نے انویسٹمنٹ کے جو ذرائع ہیں وہ کھول دیے ہیں. پہلے تو ہم ڈویڈنڈ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کمپنیز کی اب وہ بھی ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے. بٹ اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرتے چلے جانا تاکہ ہم پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. ڈاکٹر خاقان نجیب ایک چیز ذرا میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹویٹ میں اور بھی بہت کچھ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ وی آر ان دا پروسیس آف چوزنگ دا آئل کمپنی دیٹ ول لیڈ دس پارٹنرشپ. تو یہ جو آئل کمپنی ہوگی یہ کیا کوئی ذرا آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ الیبوریٹ کر کے اس سے کیا مراد ہے. اور جو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم ہوا تھا کیا یہ سب اس کا بھی شاخسانہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہوا اور پاکستان نے الحمدللہ جنگ میں فتح حاصل کی یہ اس کا بھی نتیجہ ہے. تو کس چیز کو آپ کتنا کریڈٹ دیں گے؟ صدف میں ان سب چیزوں کو کریڈٹ دیتا ہوں اینڈ what we have been trying to say is کہ مائنز اینڈ منرلس کی ایک ڈیفینیٹ سٹوری ہے پاکستان کی چاہے وہ ٹی ٹی ایم بیلٹ ہو جس میں کاپر گولڈ کے ذخائر موجود ہیں لتھیم کے ذخائر موجود ہیں. 2029 میں آپ ریکوڈیک کو پہلی دفعہ ایکسپورٹ میں لے جائیں گے. اسی طرح جو جیولوجیکل سرویز ہوئے اور آئل کی بات ہوئی پر یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ یہ لانگ ٹرم ہے یہ ہوتے ہوتے 5 to 10 years لگیں گے. بٹ ان کو ہونے کے لیے اور نیکسٹ جنریشن کو یہ اگر ہم ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں یہ چیز تو ہمیں بلینز آف ڈالرز اور ٹیکنالوجی چاہیے. جس فرم کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی امریکن فرم ہوگی. فار ایگزامپل ایگزون موبل پاکستان میں پہلے بھی کام کرتی رہی ہے اور یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ ہم یہ جو ذخائر ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں. سو اٹ کین بی دیٹ اور اٹ کین بی اینی ادر فرم. یہ تو میں ایک نام لے رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی انگیجمنٹ پاکستان میں رہی ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ایک کام ہوگا
اور چونکہ پاکستان کی بہت سی کمپنیز PSO OGDCL جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی شراکت داری کر سکتے ہیں یا خود آ کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے بیرک گولڈ جو ہے اس کا 50% ریکوڈک میں حصہ ہے, 25% فیڈرل گورنمنٹ کا تھرو PSO اینڈ ادر کمپنیز, اور 25% بلوچستان گورنمنٹ کے پاس ہے. سو یہ سارا پروسیس بنے گا. بٹ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, بٹ دیز آر میڈیم ٹو لانگ ٹرم تھنگس وچ وی مسٹ ڈو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ دے ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو ہمیں اس میں ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ لانگ ٹرم میں جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو سالو کرتے ہوئے, جس میں ریگولیٹری بھی ہیں, جوڈیشل بھی ہیں, ہماری لا اینڈ آرڈر بھی, ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی, یہ سارا کچھ پلے ان کریں گی. لیکن اس میکرو جب امریکہ اتنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے تو پھر باقی کنٹریز بھی ان کی توجہ بھی پاکستان کی طرف ہو سکتی ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ That's a truly good question. اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ فردر انویسٹمنٹ کریں. آپ کو پتا ہے کہ ریکوڈک کی ایک فردر جو بات ہے آف سیل آف پارٹ آف واٹ فیڈرل گورنمنٹ اونس ہیز بین گوئنگ آن ود سعودی عربیہ آلسو, اور باقی بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کا. ابھی تو ریکوڈک کے ہم نے کچھ ہول دیے ہیں نا بیرک گولڈ کو, دیر از مور ٹو کم. اسی طرح جو جیولوجیکل سرویز نے بتایا کہ آئل کے ریزروز موجود ہیں, تو اس میں there is a large part which is beyond جو امریکہ کے ساتھ ہے. ہم باقی ممالک کے ساتھ بھی ضرور اس پہ بات کر سکتے ہیں. سو یہ جس طرح آپ اپنی میکرو اسٹیبلٹی کو کنسالیڈیٹ کریں گے اور انویسٹمنٹ کے مواقع کھولنا شروع کریں گے اور گورنمنٹ کے رول کو ریسیڈ کر کے یہ بات کریں گے کہ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو, اور پاکستان کا ایگریکلچر اور مائنز اینڈ منرلز اس کا ایک کلیدی جز ہوگا. مینوفیکچرنگ اسٹیبلش کرنا پاکستان جیسے ملک کے لیے, آپ ایون انڈیا کو دیکھیں تو وہ سروس سیکٹر کی بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں. مطلب اس لیے کیونکہ ان ممالک میں یہ کرنا قدرے آسان ہے, ہم نے بھی اپنے ملک میں کیا. یہ آئی تھنک از دا فیوچر آف پاکستان. اس میں چاہے وہ ایکسپلوریشن ہو, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بہتر ہونا ہو, ٹیکنیکل نالج لانا ہو, یہ سب کام جو ہیں کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. نئی مارکیٹس ڈھونڈنی ہے پاکستان کے لیے. وی ہیو ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے یہ ساری گفتگو. اس کو عملی جامہ پہنانا ریکوڈک 1974 میں دریافت ہوا تھا جیولوجیکل سروے میں, 2029 میں پہلی اس سے ایکسپورٹ ہوگی. سو وی ہیو لاسٹ اے لاٹ آف ٹائم ان ڈوئنگ دس, بٹ اب جس طرح کا ادراک اس چیز کا آیا ہے, آئی ریئلی ہوپ کہ ہم آنے والے 5 سے 10 سال میں ضرور اس پوزیشن میں آ جائیں گے ویئر جو ریزروز کی پوزیشن ہے, آئل ریزروز کی بات ہو رہی ہے, وہ ہم واقعی ہی یہ کہہ سکیں کہ واٹ وی ہیو اینڈ وی اسٹارٹ موونگ ٹورڈز اٹ. اس کے ساتھ ساتھ گوادر پورٹ جو ہے وہ بھی آپ نے ایک ہب بنانا ہے سو دیٹ وہاں سے بھی ٹریڈ کے کوریڈور کھولیں. ٹریڈ از دی اونلی وے تھرو وچ, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہم کریں چاہے کار کنٹریز میں کریں, جس سے پاکستان اپنی ایکسپورٹ کی جو جسے کہیں گے نا صلاحیت ہے وہ بنا سکتا ہے. اچھا, ہم کمنگ بیک ٹو ریکوڈک, وہاں پر تو سونے کے اور تانبے کے بڑے ذخائر ہیں, اور آپ نے خود بتایا کہ 1974 میں یہ پہلی بار دریافت ہوئے تھے اور بہت لیٹ ہو گئے. 2029 سے بھی اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو کتنا مزید ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری تیاری اس حوالے سے پوری ہے, اس پوائنٹ پر یہ کام اتنا ہو گیا ہے کہ 2029 از دا فائنل ڈیٹ؟ سو ریکوڈک میں بھی دیکھیے اس کو وہاں سے مائن ہونا ہے, پھر وہاں سے ایکسپورٹ ہونے کے لیے ایک ریلوے ٹریک بچنا ہے which requires billions of dollars of investment. اگر ہم اس کو گوادر سے لے جانا چاہتے تھے پہلے, بٹ پتہ یہ چلا کہ نہیں, ابھی بھی کراچی پورٹ ٹرسٹ سے ہی لے جانا جو ہے ان دی انیشل ایئرز جو ہے وہ بہتر ہوگا. what I'm trying to explain is کہ یہ ریل ہارڈ ورک مانگتا ہے. اٹ از ناٹ کہ ہم نے وہاں سے کوئی سونا یا تانبا نکالا اور کہیں باہر بھیج دیا. پھر اس میں کتنی ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے پاکستان میں ہی, یا ہمیں چائنا بھیجنا پڑے گا, یہ کیسے ہوگا سارا پروسیس. بٹ آئی تھنک 2029 میں ایز بیرک گولڈ کے CEO بار بار کہتے ہیں, اینڈ وی ہیو آل دا ریزن ٹو ٹرسٹ ہم, کہ پاکستان سے پہلی جو ایکسپورٹ ہے وہ شروع ہو جائے گی, اور آئی تھنک 3 سے 5 سال میں وہ اس کو ڈبل کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائیں گے. بٹ دیٹس ناٹ دا ہول اسٹوری. اگر یہ اسٹوری ساری بن جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں ایز این ایکسپورٹنگ نیشن, آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ سینڈک میں بھی ہم کام کرتے رہے ہیں چائنیز اشتراک کے ساتھ, تو ہم ایک واقعی ہی وی کین موو ٹو بیکمنگ ان دا کمنگ ایئرز
اور اس کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم نے یہ ریسورس کرس ایک چیز ہوتی ہے, ہم اکنامکس میں کہتے ہیں, یعنی کہ یہ ہم کھو نہ دیں, ہم ضائع نہ کر دیں ان چیزوں کو. سو ہم نے پراپر پروٹیکشن کے ساتھ, پراپر ریگولیشن کے ساتھ, پراپر لیجسلیشن کے ساتھ, پراپر کور کے ساتھ اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ان کی رائلٹیز کیسے ہوں گی. خاقان صاحب, جب ہم آئل ریزروز کی بات کریں وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریکوڈک میں ہمارے پاس سونا اور تانبے کے ذخائر بھی موجود ہیں. سونا اور تانبا یہ ایسے معدنیات ہیں کہ جو ملکوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں. آبویسلی مین پاور ہمارے پاس موجود ہے, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا بائی اینڈ لارج؟ دیکھیے, بائی اینڈ لارج پہلے تو اگر آپ یہی ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہی پاکستان کو ڈٹرمن کروا لینا کہ بیرک گولڈ وہاں آ گیا, اب اگر امریکن کمپنی آنے والے سالوں میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کام کر رہی ہے, سو یو کائنڈ آف یو انگیج ود دا ورلڈ بیانڈ لونز اینڈ ڈیٹس اینڈ دا اسٹوری آف دی IMF اینڈ یو نو all the balance of payments issues. So you start establishing yourself as a nation جو یہ کام کر سکتی ہے. I think یہی ایک بہت بڑا سگنل ہوگا پاکستان کی طرف سے کہ ہم نے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ فورن کمپنیز جو ہیں جن کے پاس ایکسپلوریٹری کیپیبلٹی ہے, ہم یہ خود کام کر نہیں سکتے. دنیا بھر میں BHP, بلٹن, ایکزون, بیرک گولڈ, ریو ٹینٹو, یہ وہ کمپنیز ہیں. ابھی ایک اور آسٹریلین آئے ہوئے تھے, اینڈریو فارسٹ, میں جانتا ہوں اس لیے کیونکہ یو نو آئی ورکڈ ان آسٹریلیا, سو آئی نو وہ ایک بہت بڑی کمپنی چلاتے ہیں. یہ وہی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کام کرنے کی. آسٹریلیا میں بھی جو کہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہے مائنز اینڈ منرلز کا, آسٹریلین گورنمنٹ نہیں یہ کام کرتی. یہ تین جن کمپنیز کا میں نے نام لیا ہے, BHP, بلٹن, ریو اینڈ یہ جو اینڈریو فارسٹ کی کمپنی ہے, یہ ہے فارسکیو میٹلز اس کا نام ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں. بیرک گولڈ کینیڈین ایک بہت بڑی فرم ہے جو یہ کام کر رہی ہے. سو وی ہیو ٹو یو نو ڈو ٹائز ود دیم. پہلے ہمیں لیگل مسائل آتے رہے, آپ کو پتا ہے ریکوڈک کو حل کرنا ہی, اور یو ہیو ٹو گیو اتھارٹیز دیٹ کریڈٹ, یو ہیو ٹو گیو اسٹیبلشمنٹ دیٹ کریڈٹ کہ ہم اس میں سے نکلے اور ایک بہت بڑا لا سوٹ جو ہے اس کو ہینڈل کیا اور آگے بڑھے. ناؤ وی ہیو ٹو میک شیور کہ یہ جو کباہتیں آتی رہی ہیں ان کاموں کو فنڈامنٹلی یو نو عملی جامہ پہنانے میں وی گیٹ آؤٹ آف دیم. پالیسی سازی, ریگولیشن اچھا ہو, اور ایسا نہ ہو کہ بار بار ہم کورٹس میں چیلنج ہوتے رہیں, لوکل اینڈ انٹرنیشنل. سو یو نو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. بٹ ناؤ جب ہم پاکستان کے پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں بالکل پوٹینشیل موجود ہے, اور پاکستان اپنے پوٹینشیل کا بہت کلیئرلی اب مظاہرہ بھی کر رہا ہے. آج ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اپنی فرسٹ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کی چین کے ایک شہر سے, اور وہ جو ہے جیولوجیکل ہیزرڈز کے بارے میں پاکستان کو اپڈیٹ کرے گی, اس کے حوالے سے فورکاسٹنگ کرے گی, لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ سی پیک میں بھی بڑی معاون ثابت ہوگی. یہ جو پاکستان اپنے پوٹینشیل کا مظاہرہ کر رہا ہے, فورن انویسٹرز کا اعتماد کس حد تک بڑھے گا پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کی مارکیٹ میں؟ دیکھیے, فورن انویسٹمنٹ جو ہے نا پاکستان میں, اس سے پہلے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ گفتگو FDI کی ہو جاتی ہے. پاکستان میں آن دی ایوریج $1.5 ارب کی FDI جو ہے وہ پچھلے 25, 30, 40 سال میں آپ دیکھ لیں تو آتی رہی ہے. دیٹ ہیز بین اے کنسسٹنٹ اسٹوری آف پاکستان, اور یہ بہت ہی کم ہے, یہ 0.5% آف GDP بھی نہیں ہے. اگر آپ باقی ممالک میں دیکھیں, ویتنام وغیرہ میں, تو وہ بہت بڑی FDI لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. سو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہ چیز ڈٹرمن کرتی ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ کا اپنا ڈومیسٹک انویسٹر ایکسائٹیڈ ہو, آپ کا ریگولیٹری فریم ورک یعنی کہ ڈی ریگولیٹ کرنا ہے ملک کو, پرائیویٹائزیشنز کریں, اس سے ایک اعتماد بلڈ ہوگا. انرجی کے مسائل کو حل کریں, فنڈامنٹلی ٹھیک کریں تاکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کمپیٹیٹیو ہو, میکرو اسٹیبلٹی کو مینٹین کریں, یہ نہایت ہی زیادہ ضروری ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یعنی کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے لوگوں کو ایک مساوی طرح سے ٹریٹ کریں, یہ جو ون ونڈوز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہوتے ہیں, بٹ آٹومیٹسٹی آف تھنگس ہیپننگ, بزنس اوپننگ, بزنس کا پنپنا اور بزنس کا کلوجر, ان کی آٹومیٹسٹی آنا, یہ ساری وہ رجیمز ہیں جو لانی ہے. پھر ہمیں اپنی جو کاسٹ آف منی ہے اس کو بھی ایونچولی میکرو اسٹیبلٹی لا کر کم کرنا ہے تاکہ لوگ ایکسائٹ ہوں یہ کام. اور آخر میں ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ جو یہ سارے کام کر سکے تاکہ پاکستانی جو ہیں ان میں صلاحیت اور اہلیت ہو جوائنٹ وینچرز کرنے کی. آئی تھنک اس طرح ایک سنیریو بلڈ کرنا ہے پاکستان میں اگلے 3 سے 5 سال. اور ایک اور
سوال ڈاکٹر خاقان نجیب، یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ صرف یہی نہیں کہ پاکستان سے ڈیل ہو رہی ہے، انہوں نے انڈیا پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے. اب یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے وہ آئی ریئلی ہوپ کہ ابھی تو جو ہماری ٹریڈ ڈیل ہے میں اس کی جزیات سامنے آ جائیں تو ہم بہت کلیئر کر دیں گے کہ ہم پہ کیا ٹیرف ایونچولی عائد ہوتا ہے. 10% ہوتا ہے، 15% ہوتا ہے. سو اگر وہ انڈیا کے مقابلے میں کم ہے تو اور انڈیا ہمارا ٹیکسٹائل میں ایک کمپیٹیٹر ہے تو آپ کو ایک ایج مل جاتی ہے دنیا میں وہ بیچنے کی. انڈیا کو آبویسلی اگر ایک 25% ٹیرف ہو تو ان کا جو کمپیٹیٹیونیس ہے وہ کم ہوتی ہے، اسپیشلی جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کی کمپیٹیٹیونیس پہ ایک اثر پڑتا ہے. سو پاکستان کے لیے تو ایک موقع ہے کہ وہ اپنے 5-6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ بڑھا سکے، کیونکہ آپ کا ایک ڈائریکٹ کمپیٹیٹر ہے اس پہ ایک ٹیرف عائد ہوا ہے. بٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایم شیور کہ انڈینز جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ بہتر ٹریڈ ڈیل کی طرف بڑھا جائے. آئی ریئلی ہوپ کہ اس سے پہلے پاکستان کی ٹریڈ ڈیل کی جب جزیات ہمارے سامنے آئیں گی اور ہم صدف کو دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ جو اس وقت جس طرح کہ آئی تھنک پاکستان کا ایک رسپانسبل نیشن کا اسٹیٹس ہے اور پرائیویٹ سیکٹر گروتھ کی ایک خواہش ہے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی خواہش ہے، اپنی فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کی خواہش ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ چلانے کی خواہش ہے، یہ سب بڑے اچھے سگنلز ہیں جو ہم دنیا کو دے رہے ہیں اور ایز اے نیشن ایکٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب آپ نے پروگرام کے لیے. اگر آپ لوگ یہ دیکھیں